बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इमरान खान साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना जो बयान है या स्टेटमेंट है, वो बड़ा सोशल मीडिया पे अक्सर हमारे सामने से गुजरती रहती है कि एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा कोशिश भी नहीं करते। लेकिन जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ ना, वो पढ़े लिखे लोगों की है और इनके ही पढ़े लिखे लोगों की है। और कोई भी नहीं भाई, बड़ी ज़बरदस्त वजारतों के ऊपर है। जिस किस्म की वो हरकत व सकनात कर रहे हैं। और बहुत अहम तीन चार स्टोरीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। व्लॉग आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं ना। अब जबकि ये बात हर लिहाज से क्लियर हो गई, सूरत हाल भी क्लियर हो गई कि भाई इस मामले को ग्रे शेड में रखना है कि 22 अगस्त का जो जलसा इमरान खान साहब ने जो मुलतवी किया, ये किसके कहने पे किया, ये किसकी दरख्वास्त पे किया। इतना मुझे समझ आ चुकी थी, इसको शेडेड रखना है, ग्रे रखना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं करना। जब ये बात समझ में आ गई और नहायत आला सती, डेफिनेटली मुझे तो इसका अंदाजा है, कोई भी हो, नहायत आला सती दरख्वास्त थी जिस बिना पर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ। क्योंकि छोटे मोटे किसी बंदे के कहने में तो इमरान खान साहब जलसा मुलतवी नहीं करते ना। ये आपको इमरान खान साहब को भी पता और ये मुझे भी पता है। सारी प्रैक्टिस भूल गए, मुझे इन चीज़ों का बहरहाल अच्छा अच्छे से अंदाजा और आपको भी है। इब्तदा में ये टोपी पहनने के लिए तैयार कोई नहीं था कि अच्छा अपने उत्ते ले लीए, चलो उन्होंने उत्ते पा देना है, यानी ये वाली पोजीशन थी। आपको पता है सबसे पहले जब 22 अगस्त का जलसा मुलतवी हुआ तो उसी वक्त राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, स्टेटमेंट दी कि लगता है पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो गए और वरना रात के 12 बजे फ़ोन लेकर कौन इमरान खान साहब के पास जा सकता है और कैसे इमरान खान साहब तक पहुंचा जा सकता है और दरख्वास्त करता। तो लगता है कुछ राब्ते बहाल हो गए, वरना सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे जब चिड़िया भी पर नहीं मार सकती इंडिया के बाद, वो कैसे आजम सवाती के लिए खोले जा सकते हैं। तो ये सारी बातें ऑन द रिकॉर्ड है। 22 अगस्त की शाम को खुद राना सनाउल्लाह साहब ने की थी। फिर इन्हें एहसास हो गया, ओहो ये तो जो हमारी कमजोर शाख है ना, हमने तो उसी के ऊपर कुल्हाड़ी मार, हमने तो उसी पर कुल्हाड़ी मार दी है। क्योंकि इस हुकूमत के पास स्टैब्लिशमेंट का साधना तो और क्या है, कोई है कारकर्दगी में, कुछ भी नहीं। उन्हें कहा, ये तो हमने उल्टा फायर अपनी तरफ मार दिया, हम सीधा स्टैब्लिशमेंट की तरफ ही ले गए। फिर क्या हुआ जी, 24 घंटे बाद हमारे मुशीर है, मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वो हमारे प्रोग्राम में भी थे। उन्हें कहा हाँ हमने ये दरख्वास्त की थी। राना सनाउल्लाह साहब की बात सुनने कि वो लगता है इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो गए। और अकील मलिक साहब क्या कह रहे हैं, हमने हुकूमत ने दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब से, यानी अली अमीन गंडापुर के जरिए, कि आप ये जो जलसा है इसको आप मुलतवी कर दें। और फिर जाके ये जलसा मुलतवी हुआ। समझ में आ गई इतनी बात। अब हुकूमत भी मान गई, हाँ चलो ठीक है। अब वो जरा चीज़ें समेटना शुरू हो गई, अगलों की तरफ से भी प्रेशर आया हुआ, भाई किधर, हमारा नाम क्यों दे रहे हैं आप लोग, क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा लो जी हुकूमत ने ही दरख्वास्त की थी, हालांकि ये बहुत बड़ी सुनती थी। बहरहाल ये बात हो गई। मगर फिर अगले दिन इमरान खान साहब की अडियाला में पेशी थी। जब इमरान खान साहब की अदालत में पेशी तो साथियों से गुफ्तगू करते हुए साथियों ने कहा, सर 12 बजे मोबाइल कौन देता आपको, सर 7 बजे मुलाकात कर सके तो मुस्कराए और जेरला मुस्कुरा के इस पर बात ना ही की जाए तो कम है। सीधा शख्स सीधा स्टैब्लिशमेंट की तरफ रॉकेट की तरह चला गया ना कि जी इमरान खान साहब उस मुलाकात का जो बंदोबस्त करना, फ़ोन की फैसिलिटेशन देना, उन दरख्वास्तों के हवाले से इमरान खान साहब ने मुस्कुराहट में सब कुछ बता दिया। अब इस मुस्कुराहट का जवाब दिया गया कामरान शाहिद साहब जो इस वक्त लंदन में है। उन्होंने कहा कि आला तरीन यानी मोतबर तरीन अस्करी ज़राए ने मुझे बताया है, से मेरी बात हुई कि इमरान खान साहब की जो मुस्कुराहट थी ना, वो स्माइल ऑफ ब्लफ थी। ये अस्करी ज़राए, मोतबर तरीन अस्करी ज़राए बताते हैं, हमने तो जलसा मनसूख कराने की ना कोई दरख्वास्त की है, ना ही इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा इमरान खान साहब से मिला है। अच्छा बात यहाँ भी समझ आ गई, मुझे समझ आ गई कि ग्रे रखना है। मगर आज इतवार का दिन है और ख्वाजा आसिफ साहब सियालकोट में है और सियालकोट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी होती है। और ख्वाजा आसिफ साहब आम आदमी नहीं है, वो वजीर दिफा है और अस्करी जो अमूर है उनकी सरबराही उनकी वजारत करती है ना, वो खुद करते हैं आइनी तौर पर, तो यही है। उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त बयान दिया कि जब मैं आपको सुनाऊंगा तो अगले चंद घंटे तक आप, मैं तो खैर हंसी रहूँ, आप मजीद हंसेंगे। उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक, अब सुने सर, वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद जलसा मंसूख करने की दरख्वास्त की थी। लो सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से जलसा मंसूख करने की दरख्वास्त की थी,
اس لیے جیل میں سہولت کاری کے لیے، ملاقات کے لیے ہم نے سہولت کاری فراہم کیا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب بالکل ہی الٹا آ گئے، انہوں نے کہا پاکستان تحریک صاحب خود جلسہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، انہوں نے درخواست کی کہ سر ہم نے جلسہ نہیں کرنا، ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیں۔ اور سر رات کو کیا کہہ رہی ہے پاکستان تحریک صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یہ جلسہ کس طرح ہر صورت میں کریں گے، عمران خان صاحب کی ایک دن پہلے کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، تیاریوں کا عالم کیا ہے، دفعہ 144 لگی، سڑکیں ساری بلاک ہیں، پورا اسلام آباد کنٹینر سے، اور پاکستان تحریک انصاف ہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسہ نہیں کرنا۔ اوکے، خواجہ صاحب کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے خود جلسہ منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی، اس لیے ہم نے ملاقات کے لیے سہولت کاری فراہم کی۔ مطلب اگر میں ذرا ڈاٹ جوڑ دوں نا تو سر بڑا آسان ہے، ڈاٹ جوڑیں تو یہ ہے کہ بھائی عسکری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا گیا، علی امین گنڈا پور صاحب اور انہوں نے ان کو بھی کہا ہوگا، حکومت کو بھی، اور علی امین گنڈا پور سے رابطہ ہوا تو پھر انہوں نے حکومت کو بھی بتایا ہوگا، پھر اعظم سواتی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی، وہ ساری باتیں بھی ہیں، یہ جلسہ منسوخ آ گیا۔ مزہ آیا آپ کو؟ سر یہ کھڑے نہیں ایک جگہ پر سب، جی ہاں مل کے ہوا۔ بہرحال محلاتی سازشیں اسے کہتے ہیں، اور تبھی سازشوں سے کی ہیٹ تھوڑی محسوس کے پی کے میں بھی کی گئی ہے نا، سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ شکیل خان صاحب کو جس طریقے سے کرپشن کے الزام میں وزارت ان سے لی گئی ہے نا، تو اس کے بعد سے جی ہاں 4-5 لوگوں نے شکیل خان کے حق میں آواز بھی بلند کی تھی، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میڈیا پہ نہیں لے کے آنا اختلاف، ان کو اس کمیٹی سے جا کے بات کریں جس کمیٹی کو میں نے بنایا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کی آوازیں بھی آ رہی تھی، یہ ساری خبریں چل رہی تھی ود ان پی ٹی آئی۔ اب گنڈا پور صاحب تھوڑے ایکٹیو ہوئے اور ظاہری بات ہے اتنا بڑا وزن اٹھانا، اتنا بڑا جلسہ کینسل کرنے کا وزن اٹھانا یہ بڑی بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پی کے تو اتنا آرام سے سنتا بھی نہیں ہے خیبر پختونخوا، تو وہ بھی بڑا وزن اٹھایا کہ بھائی علی امین گنڈا پور صاحب کے کہنے پہ کیا کیا نہیں ہو رہا نا۔ تو آج علی امین گنڈا پور صاحب نے نا پاکستان تحریک صاحب کے اراکین اسمبلی جتنے ہیں صوبائی اسمبلی، ان کو اعتماد میں لینے کے لیے نا آج انہوں نے ایک اجلاس بلایا جی، اور یہ اجلاس تھا سی ایم ہاؤس میں، اور اس اجلاس میں اقرار نامے پر دستخط کرائے گئے ہیں جی، اور کہ پی ٹی آئی کے اراکین صوبائی اسمبلی اور وزراء اس کے اندر موجود تھے جی، کہ آپ لوگوں کو مجھ پہ اعتماد ہے کہ نہیں ہے میرے تمام اقدامات کو بیک کرتے کہ نہیں کرتے۔ اور یہ سی ایم ہاؤس میں اس کے اندرونی کہانی کے مطابق 70 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی ادھر موجود تھے، لیکن عاطف خان موجود نہیں تھے، شہرام ترکئی بھی موجود نہیں تھے، جنید اکبر صاحب کو بھی بلایا تھا جو نیشنل اسمبلی کے ہیں وہ بھی نہیں تھے، شکیل خان بھی اس میں موجود نہیں تھے، تو یہ تھے۔ تو اجلاس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کون کس کیمپ پہ کھڑا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے تاکہ ادھر ورکنگ کرنے میں آسانی ہو۔ تو انتظامی صورتحال پر بھی بات ہوئی، گڈ گورننس پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ تو آج علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سمجھ آئیے کہ تھوڑا سا ان کا تخت ہلا ہوا ہے، تو تبھی انہوں نے یہ اجلاس بلایا جی، اور باقاعدہ طور پر اقرار نامے پر دستخط کرائے لائک یہ والی پوزیشن۔ ادھر نون لیگ کی بھی دوڑیں لگی ہیں، اور پنجاب میں معاملات خراب ہیں کیونکہ وفاق میں معاملات طے کر رہے ہیں، اور پنجاب میں مریم نواز صاحبہ نے اچھا خاصا وہ جسے کیا کہتے ہیں رائتا پھیلایا ہوا لائک یہ والی پوزیشن تھی۔ تو اب ظاہری بات ہے سمیٹنا تو ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتایا، ایک تو وہ جو سرٹن اپنا حصہ مانگ رہے پنجاب سے وہ ان کو نہیں مل رہا، دوسرا آصف علی زرداری صاحب کو ریسیو کرنے مریم نواز صاحبہ نہیں پہنچی تھی، اس کے بعد 14 اگست کو آصف علی زرداری صاحب کی سالگرہ بھی مینار پاکستان میں نہیں منانے دی گئی، جس میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ لگتا ہے نون لیگ کو ابھی تک اپنے دوستوں کا پتہ نہیں ہے، لائک یہ والی ساری چیزیں تھیں۔ تو بہرحال آج شہباز شریف صاحب نے وہ کمیٹی جو تشکیل دی تھی گورنر ہاؤس میں، اس کا پہلا اجلاس ہوا، کیونکہ بھائی مقصد یہ ہے اگلے ہفتے یعنی کل سے شروع ہونے والے ہفتے میں وہ قانون سازیاں، اس سے پہلے ظاہری بات ہے ڈیمانڈیں وہ بھی ہیں وہ پوری کرنی ہے، معاملہ ان کا عوام کی خدمت نہیں ہے، معاملہ ان کا اپنا حصہ شیئرنگ والا ہی ہے۔ تو جی گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوا پاور شیئرنگ کا، نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب تھے، نائب وزیر اعظم مریم اورنگزیب صاحبہ، ملک احمد خان صاحب شامل تھے، دوسری طرف سے یعنی پیپلز پارٹی سے ندیم افضل چند صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب اور علی گیلانی صاحب۔ پاور شیئرنگ پہ بات ہوئی، اصل معاملہ پھر وہی ہے کہ عوام کی کوئی فکر نہیں، لیکن یہ ساری چیزیں کرنی ہیں۔ ادھر یہ بتایا جا رہا ہے کل مولانا صاحب کی آصف علی زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کو مولانا صاحب نے کہا ہم بہت دور آ چکے ہیں، مولانا صاحب نے کہا ہم بہت دور آ چکے ہیں، ذاتی تعلق اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن سیاسی قربت بہت مشکل ہے، ہمارا ریورس ہونا ہے۔ تو مولانا صاحب کو تو تانے دے کے لوگوں نے مار دینا ہے، بھائی آپ تو کہتے ہیں اربوں کی سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، اربوں کی بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اربوں روپے کی، کہاں اب آپ کہاں ہاتھ ملا رہے ہیں، تو کیا چیز ہے؟ تو اب دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور آصف علی زرداری اور محسن نقوی صاحب کو ایک ٹارگٹ تو ملا ہوا ہے نا،
تو وہ ٹارگٹ وہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو آئینی ترمیم میں منانا ہی منانا ہے، اور مولانا صاحب کا ووٹ چاہیے، ادروائز آئینی ترمیم تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آج پھر آصف علی زرداری صاحب سے جو ایک وقت ہے وہ ملاقات کرے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوگی، یعنی اچھی خاصی اس وقت حرارت ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے جی۔ ادھر میں اگر آج پاکستان کو بڑی شرمناک شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش سے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، میں نے کہا میں وہ آپ کو بتا دوں۔ ضرورت کسی کی نہیں ہے سامنے آ کے میڈیا پہ محسن نقوی صاحب کے خلاف کوئی بات کر دے، بڑا احتیاط سے سارے باتیں کر رہے تھے، مگر ہم آپ کے سامنے بات کر لیتے ہیں جی۔ جب سے فرمان ہے حضرت امام علی رضا کا کہ جو ایک علم کا جاہل ہے وہ دوسرے علم کا عالم ہو سکتا ہے، یعنی اگر مجھے کیمسٹری پتا تو ضروری نہیں مجھے بایولوجی بھی پتا ہو، مگر محسن نقوی صاحب ظاہری بات ہے وہ پاور کوریڈور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں سب کچھ ہی کر سکتا ہوں، لیکن جب سے وہ چیئرمین پی سی بی بنے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے منحوس ثابت ہوئے ہیں پی سی بی کے لیے، اور کرکٹ کی کارکردگی بد سے بدترین ہو رہی ہے۔ تو T20 ورلڈ کپ جس ہزیمت کے ساتھ ہم لوگوں نے ہارا، اس کے بعد آج بنگلہ دیش نے بھی تاریخ رقم کر دی، 10 وکٹوں سے پاکستان سے جیت گئے، تو بھائی بڑی کھری کھری سنائی ان کو جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اب ان سے نہیں کیا جا رہا، اب کہا جا رہا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں، یار خدا کا واسطہ یا ان کو وزارت داخلہ دے دیں کہ کرکٹ کی ان کو نو نہیں ہے، انہوں نے پتہ سرجری کرنی تھی، سرجیکل آپریشن کرنا تھا، ان کے بس کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو اس وقت آج محسن نقوی صاحب کی بہت عزت افزائی ہو رہی ہے، بہت عزت افزائی ہو رہی ہے، کوئی ان کو بتائے کہ ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔